میں ایک چھوٹے ہوٹل پر ویٹر تھا۔ ایک یتیم بچہ وہاں برتن دھوتا تھا۔ میں اپنے ٹپ کے پیسے اسے دیتا کہ وہ شام کو اکیڈمی جا سکے۔ مالک کہتا تم خود غریب ہو، اسے نواب کیوں بنا رہے ہو؟ اچانک وہ لڑکا غائب ہو گیا۔ برسوں بعد جوان بیٹا فوت ہوا تو میں اسی ہوٹل کے باہر جوتے پالش کرنے لگا۔ ایک دن ہوٹل کے نئے مالک نے صفائی کے نام پر مجھے لات ماری۔ میرا سر پھٹا اور پالش کے ڈبے نالی میں جا گرے۔ میں سڑک پر پڑا اپنا سامان سمیٹ کر رو رہا تھا کہ تبھی اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی وہاں رکی۔ ہر کوئی ساکت ہو گیا جب وہ افسر میرے میلے ہاتھوں کو چومتا ہوا میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ہوٹل کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھے مجھے دوسرا ماہ تھا۔ میں اپنے جوتے پالش کرنے کے برش اور ڈبوں کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا کہ میری نگاہ سامنے اس عالیشان ہوٹل پر گئی جہاں کبھی میں جوانی میں ویٹر کی نوکری کرتا تھا۔ اس کی عمارت اب پہلے سے کہیں زیادہ جدید اور خوبصورت ہو چکی تھی۔ یہ ہوٹل ایک نئے مالک نے خرید لیا تھا۔ میں نے یہاں چھوٹے موٹے کام کے لیے درخواست دی مگر مالک نے میرا مذاق اڑایا کہ اس عمر میں نہ تم سے چلا جاتا ہے نہ نظر آتا ہے، تو جاؤ، جا کر گھر بیٹھو اور منہ اٹھا کر یہاں مت آ جایا کرو۔ میں نے کوئی غریب خانہ نہیں کھول رکھا جہاں فلاح و بہبود کے کام کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں تکبر بول رہا تھا۔ میری کمر اس کے سخت جملوں سے مزید جھک سی گئی اور میں جھک کے سر کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکل آیا جہاں میں کبھی عزت سے کام کرتا تھا، مگر آج حالات نے مجھے اس ہوٹل کی دہلیز کے باہر لا بٹھایا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے گزشتہ دنوں کو یاد کیا۔ وہ دن جب میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر اس ہوٹل میں داخل ہوتا تھا، جب گاہک مجھے ٹپ دیتے تھے تو میں شکریہ کہتا تھا اور وہ پیسے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے بچا لیتا تھا۔ آج وہی جگہ میرے لیے شجر ممنوع بن چکی تھی۔ میری بڑی ہوئی سفید داڑھی الجھی ہوئی تھی، چہرے کی جھریاں اور کھردری ہتھیلیاں عمر بھر کی محنت اور ریاضت کی گواہی دے رہی تھیں۔ نظر کمزور ہو چکی تھی کہ اکثر جوتے کی سلائی دیکھنے کے لیے مجھے بار بار جھکنا پڑتا تھا، مگر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجھے کام کرنا پڑتا۔ اب اس بڑھاپے میں بیٹھ کر میں یہی کام کر سکتا تھا۔ ہوٹل کا نیا مالک ایک مغرور اور بدتمیز نوجوان تھا۔ اس کی عمر 30 سال کے قریب ہوگی، لیکن جب بھی وہ مجھے یہاں بیٹھا دیکھتا تو اس کے چہرے پر نفرت کے امٹ آتی۔ کئی بار اس نے مجھے یہاں سے ہٹانے کی دھمکیاں دی تھیں، لیکن میں اکثر رو پڑتا اور وہاں سے اٹھ جاتا۔ اس صبح بھی میں اس شدید سردی میں آ کر اس فٹ پاتھ کے قریب درخت کے پاس اپنا سامان لے کر بیٹھ گیا۔ جیب میں صرف 50 روپے تھے، جبکہ بجلی گیس کا بل اور مکان کا کرایہ سر پر تھا۔ مجھے ہر صورت پیسوں کا بندوبست کرنا تھا، ورنہ چھت بھی چھن جاتی تو ایسے میں کہاں جاتا میں۔ کچھ گاہکوں نے اپنے جوتے صاف کروائے، چند 100 روپے مل کے ڈھارس بندھی۔ ایک صاحب نے 100 روپے کا نوٹ میری طرف پھینک دیا جو ہوا میں اڑتا ہوا نیچے گرا، لیکن میں نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ مجھ میں انا اور خودداری تو کب کی ختم تھی اور میں ہر لمحہ ذلت اور مشقت برداشت کرنے پر مجبور تھا کہ زندہ رہنے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا تھا۔ دوپہر کے وقت سردی بڑھنے لگی۔ میں نے خود کو پرانے کمبل میں لپیٹ لیا۔ پاس سے گزرتے لوگ مجھے ترہم آمیز نظروں سے، کبھی حقارت سے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے، لیکن ان لوگوں کے کچھ جملے میرے سینے میں کسی تیر کی طرح درد دیتے۔ جب کوئی خاتون اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتی کہ پڑھائی نہیں کرو گے تو ایسے ہی بن جاؤ گے، تو میرا دل اندر ہی اندر روتا رہتا۔ مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا جس کے لیے میں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی تھی۔ اب یہ حالات میری مجبوری تھے، نہ کہ میری کوتاہی، لیکن میں آج تنہا تھا۔ اللہ کسی باپ کو بڑھاپے میں یوں تنہا نہ کرے۔ شام ڈلنے لگی تو میں نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ آج کی کمائی صرف 500 روپے ہوئی، جو بامشکل ایک وقت کی روٹی کے لیے کافی تھی۔ میں نے وہ نوٹ اپنی جیب میں رکھے اور سوچا کہ کل پھر آنا ہوگا۔ تبھی ہوٹل کے مالک کی گاڑی اچانک میرے قریب رکی۔ مجھے بیٹھا دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ اپنی گاڑی سے غصے سے نیچے اترا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے ایک زوردار ٹھوکر ماری، جس سے میں توازن برقرار نہ رکھ سکا اور منہ کے بل سخت سڑک پر جا گرا۔ میرا پورا جسم اتنی تیزی سے اکڑا کہ میں سیدھا نہ ہو سکا۔
میرا ماتھا پتھر سے ٹکرایا اور خون کی دھار بہہ نکلی۔ درد کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی اور میں نے آہ بھری۔ میرا پالش کا سارا سامان بکھر گیا، ڈبے ادھر ادھر لڑک گئے اور برش دور جا گرے۔ بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بامشکل اٹھا ہی تھا کہ وہ چیخ کر بولا، یہاں سے دفع ہو جاؤ بھکاری کہیں کے، میرے ہوٹل کی خوبصورتی خراب کر دی تم نے۔ اس کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ آس پاس کے لوگ رک گئے۔ میں نے کتنی بار تمہیں منع کیا ہے کہ یہاں نہ بیٹھا کرو، مگر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اب شاید دوبارہ یہاں آنے کی ہمت نہ کرو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا زخمی ماتھا پکڑا اور آنکھیں بند کر لی اور دل میں اللہ کو پکارا۔ پھر میں بکھرے ہوئے برش سمیٹنے لگا۔ مجھے چپ سی لگ گئی۔ آس پاس کھڑے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے آگے بڑھ کر مجھ بوڑھے کو اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ سب خاموش تھے اور میں تنہا اپنی بے بسی میں سڑک پر پڑا تھا۔ میرا نام رحیم ہے اور میں پچھلے 50 سال سے اسی شہر میں تھا، مگر کبھی اتنا رسوا نہ ہوا تھا۔ میں برسوں بطور ویٹر کا کام کرتا رہا، مگر کبھی مالک نے نہیں ڈانٹا۔ میرا پرانا مالک ایک نیک دل آدمی تھا جو ہم ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ وہ مجھے بیٹا کہہ کر بلاتا اور میری مدد کرتا تھا۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، کاشف، جسے پڑھانے کا مجھے جنون تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تو میں نے اس کے کان میں اذان دی اور دل میں عہد کیا کہ میں اسے بہترین تعلیم دوں گا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بڑا افسر بنے اور میری طرح لوگوں کی جھڑکیاں نہ کھائے۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک دن میرا بیٹا یونیفارم پہن کر میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھے فخر سے کہہ رہا ہے، ابا دیکھیں آپ کی محنت رنگ لے آئی ہے۔ تو اس خواب نے مجھے کئی دنوں تک سرشار رکھا۔ میری بیوی جوانی میں ہی فوت ہو گئی تھی، اس لیے باپ اور ماں دونوں کا فرض میں نے نبھایا تھا۔ کاشف جب 3 سال کا تھا تو اس کی ماں کو ٹی بی ہو گئی اور وہ بچ نہ سکی، لیکن میرے جینے کا ابویس آسرا میرا بیٹا بن گیا۔ میں صبح سویرے اٹھتا، کاشف کو تیار کرنا، اسے سکول بھیجنا، اس کا کھانا بنانا، یہ سب میں خود کرتا۔ پھر ہوٹل جاتا، سکول سے واپسی پر کاشف ہوٹل آ جاتا، پھر رات کو ہم دونوں ساتھ گھر جاتے۔ میں دن رات محنت کرتا، ہوٹل پر گاہکوں کی جی حضوری کرتا اور جو ٹپ ملتی اسے سنبھال کر رکھتا تاکہ بیٹے کی فیس دے سکوں۔ کبھی کبھی تو میں فاقے کر لیتا، مگر کاشف کی پڑھائی کا خرچہ کبھی کم نہ ہونے دیتا۔ میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا بڑا افسر بنے۔ اس کی کاپیوں پر جب اچھے نمبر آتے تو میں خوشی سے پھولا نہ سماتا اور اسے گلے لگا لیتا۔ انہی دنوں ہوٹل پر ایک چھوٹا سا یتیم بچہ برتن دھونے کے لیے کام پر رکھا گیا، جس کا نام عدیل تھا۔ وہ 10-11 سال کا تھا، مگر وہ بہت کمزور تھا۔ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے تھے اور وہ اپنے ظالم چچا کے پاس رہتا تھا۔ اس کا چچا ایک بے رحم آدمی تھا جو اسے مارتا پیٹتا ہوا ہوٹل میں کام پر چھوڑ کر گیا۔ عدیل صبح سے شام تک برتن دھوتا اور جو پیسے ملتے وہ سب اس کا چچا چھین لیتا۔ عدیل کی آنکھوں میں پڑنے کی ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ وہ اکثر برتن دھوتے دھوتے بڑی حسرت سے کاشف کو پڑھتے لکھتے دیکھتا۔ میں نے کئی بار یہ بات نوٹ کی تو میرا دل بھر آیا۔ ایک دن میں نے اسے ہوٹل کے پچھواڑے میں بیٹھے روتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ اس نے اپنی سسکیاں روکی اور بولا، چچا جان مجھے بہت مارتے ہیں، مجھے کتابیں نہیں لے کر دیتے اور نہ سکول جانے دیتے ہیں۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ اس کی تڑپ دیکھ کر مجھے اپنے بیٹے کا خیال آیا جسے میں افسر بنانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میرا بیٹا پڑھ سکتا ہے تو یہ بچہ کیوں نہیں، یہ بھی کسی کا بیٹا ہے نا، اور اس کے بھی خواب ہیں۔ میں نے عدیل کو اٹھایا اور اس کے آنسو پونچھے۔ میں نے اسے کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم دن میں یہاں کام کرو اور شام کو چھپ کر اکیڈمی جایا کرو۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اپنی ٹپ کے پیسے تمہیں دوں گا جس سے تم فیس اور کتابیں لے سکنا۔ عدیل کی آنکھوں میں جیسے ستارے چمک اٹھے۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا اور ایک دم مجھے بابا کہہ کر بولا، آپ فرشتہ ہیں۔ میں نے اسے اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ اس دن کے بعد میرا معمول بن گیا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ عدیل کی پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھانے لگا۔ ہوٹل کا مالک اکثر مجھے دیکھتا تو طنز کرتا، رحیم تم خود 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہو،
پھر ایک نیا بوجھ اپنے کندھے پر کیوں اٹھا رہے ہو؟ ارے غریب گھر کے بچے بیرا گیری پہ ہی کرتے ہیں، افسری کے خواب مت دکھا، اپنے 4 پیسے بچا اللہ کے بندے۔ مگر میں ہنس کر ٹال دیتا اور کہتا کہ سیٹھ جی علم تو بادشاہ بنا دیتا ہے، کیا پتہ یہ بچہ کل کو اپنی تقدیر بدل دے۔ میرا یقین تھا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ میں جانتا تھا کہ ایک یتیم بچے کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ اس کا اجر ضرور دے گا۔ عدیل نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا اور میں اس کی محنت دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ عدیل بہت ذہین تھا، وہ دن میں برتن دھوتا اور ہاتھ کالے کرتا، مگر شام کو صاف ستھرے کپڑے پہن کر اکیڈمی جاتا اور پوری لگن سے پڑھتا۔ میں نے اس کے لیے کپڑے بھی خریدے اور جوتے بھی۔ وہ جب اکیڈمی جاتا تو دوسرے بچوں کی طرح ہی لگتا اور کوئی اسے یتیم نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کی صاف ستھری وضع قطع دیکھ کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ لڑکا صبح سے شام تک ہوٹل کے جھوٹے برتن دھوتا ہے۔ میں نے اس کے لیے 2-3 جوڑے کپڑے لیے تھے تاکہ وہ ہر روز تبدیل کر سکے اور کلاس میں کسی سے کم نہ لگے۔ وہ ہر امتحان میں اول آتا اور اپنی رپورٹ کارڈ سب سے پہلے مجھے دکھاتا۔ جب بھی وہ اچھے نمبر لاتا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا ہوٹل آتا اور بولتا، بابا دیکھے میں پھر فرسٹ آیا ہوں۔ میں اس کی رپورٹ دیکھتا اور خوشی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا۔ میں اسے گلے سے لگا لیتا اور کہتا، شاباش بیٹا، تم نے بہت اچھا کیا، تمہاری محنت رنگ لا رہی ہے اور ایک دم تم ضرور کامیاب بنو گے۔ میرا بیٹا کاشف پڑھائی میں اوسط درجے کا تھا، مگر عدیل کی ذہانت کمال کی تھی۔ کاشف محنتی تو تھا لیکن اس کی صلاحیت عدیل جتنی تیز نہیں تھی۔ لیکن میں دونوں بچوں کو ایک ساتھ پڑھتا ہوا دیکھتا تو خوش ہوتا۔ دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی اور وہ بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ میں دونوں بچوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا، بلکہ عدیل کی یتیمی کی وجہ سے اس پر زیادہ شفقت کرتا تھا۔ میں جب بھی میں کچھ خریدتا تو دونوں کے لیے لاتا۔ اگر کاشف کو کوئی چیز دیتا تو عدیل کو بھی وہی چیز دیتا تاکہ اسے احساس کمتری نہ ہو کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ عدیل مجھے اپنا باپ مانتا تھا اور میں اسے اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ ہوٹل پر کام کرتے ہوئے جب بھی میری نظر اس پر پڑتی تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا کہ میں ایک یتیم کی زندگی بدل رہا ہوں۔ کئی سال یوں ہی گزرتے گئے۔ عدیل اب 15 سال کا ہو چکا تھا، اچھے قد کاٹ کا تھا۔ اس کے چہرے پر اب جوانی کے اثار نمودار ہونے لگے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت اور پڑھنے کی لگن موجود تھی۔ اس کا چچا اب بھی اسے مارتا پیٹتا تھا، اس کی کمائی ہڑپ کر جاتا، مگر وہ بڑا صابری لڑکا تھا۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ اس نے میٹرک بورڈ کے امتحان دیے۔ جب نتیجہ آیا تو پورے شہر میں اس کے نام کا چرچا ہو گیا۔ اخبار میں اس کی تصویر چھپی اور اکیڈمی والوں نے اسے انعام دیا۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں اس دن کام چھوڑ کر اکیڈمی گیا اور عدیل کو گلے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری نیکی کو قبول کیا۔ میں نے خوشی میں اسے نئے کپڑے اور گھڑی لے کر دی۔ میں نے اپنی پوری ماہانہ تنخواہ خرچ کر کے اس کے لیے ایک اچھا سوٹ خریدا اور ایک خوبصورت گھڑی بھی خریدی۔ عدیل نے جب وہ تحفے دیکھے تو وہ رو پڑا۔ اس نے میرے ہاتھ چومے اور لرزتی آواز میں بولا، بابا آپ میرا فخر ہے۔ تو میں نے فوراً جذبات میں اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت خوش تھا اور اس کی خوشی دیکھ کر میں مسکرا دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کی خوشی میرے لیے اتنی اہمیت رکھ سکتی ہے۔ عدیل کی کامیابی میری اپنی کامیابی تھی اور میں اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتا تھا۔ ہوٹل کے مالک نے میری تعریف کی اور کہا کہ رحیم تم نے واقعی ایک اچھا کام کیا۔ میں نے ہنس کر کہا کہ سیٹھ جی یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ پھر ایک دن اچانک عدیل غائب ہو گیا۔ وہ صبح ہوٹل نہیں آیا اور نہ ہی شام کو اکیڈمی گیا۔ میں پریشان سا ہو گیا کہ شاید بیمار نہ ہو یا کوئی اور مسئلہ نہ ہو اس کے ساتھ۔ میں نے دن بھر انتظار کیا لیکن وہ نہیں آیا۔ شام کو میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، تو میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں نے پڑوسیوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کا چچا راتوں رات مکان خالی کر کے بھاگ گیا ہے، کیونکہ اس پر قرضہ بہت تھا۔ قرض خواہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ البتہ ایک پڑوسن نے بتایا
کہ عدیل بہت رو رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں جانا یہاں سے، مگر اس کے چچا نے اس کی ایک نہ سنی۔ میرا دل دکھی ہو گیا، میں وہیں سڑک پر بیٹھ گیا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور سر چکرانے لگا۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں پولیس تھانے گیا اور رپورٹ لکھوانا ہی چاہیے، لیکن پولیس والوں نے کہا کہ چچا اس کا سرپرست ہے اور اسے جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی اور مجھے واپس بھیج دیا۔ میں بہت رویا کہ ایک ہونہار بچے کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ میں کئی راتیں جاگتا رہا اور صرف عدیل کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے اتنی محنت کی مگر اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ وہ عدیل کی حفاظت فرمائے اور اسے دوبارہ پڑھنے کا موقع ملے۔ ہوٹل کے مالک نے تانا دیا اور دیکھا، رحیم، میں نے کہتا تھا کہ ان لوگوں کی نسل میں وفا نہیں ہوتی۔ تم نے اپنا پیسہ اور وقت برباد کیا، وہ بھاگ گیا اور تمہیں خبر تک نہ ہونے دی۔ مالک نے مجھ پر طرح طرح کے تانے کسے اور کہا کہ میں نے بے وقوفی میں اپنا بہت نقصان کر دیا ہے۔ اس کے تانے میرا کلیجہ چھلنی کر رہے تھے۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا مگر میں خاموش رہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ عدیل اپنی مرضی سے نہیں گیا، وہ مجبور تھا، وہ بے بس تھا اور اس کا چچا اسے زبردستی لے کر گیا ہے۔ لیکن وہ مجھ سے رابطہ تو کر سکتا تھا نا۔ میرا دل برا ہونے لگا۔ دن گزرتے گئے مگر عدیل کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا، مگر میں ہر روز اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ کبھی نہیں آیا۔ وقت گزرتا گیا، میں بوڑھا ہو گیا اور ہوٹل کی نوکری سے ریٹائر ہو گیا۔ میری عمر اب 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور جسم میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی تھی۔ کمر جھک گئی تھی میری اور بال بھی سفید ہو چکے تھے، ہاتھ کانپتے تھے اور نظر کمزور ہو گئی تھی۔ گھٹنوں میں الگ درد رہتا اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ہوٹل کے نئے مالک نے مجھے نوکری سے نکال دیا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ میں اب کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا۔ میرا سارا انحصار اب میرے بیٹے کاشف پر تھا، جس نے BA کر لیا تھا اور نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ کاشف نے اپنی ڈگری حاصل کر لی تھی اور اب وہ روزانہ اخباروں میں اشتہارات دیکھتا اور مختلف جگہوں پر درخواستیں بھیجتا۔ وہ صبح اٹھ کر تیار ہوتا اور انٹرویوز کے لیے نکل جاتا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا اور دل میں دعا کرتا کہ آج اسے کامیابی ملے۔ وہ شام کو تھکا واپس آتا اور مایوسی سے کہتا کہ ابا آج بھی نہیں ہوا۔ میں اسے حوصلہ دیتا اور کہتا کہ بیٹا صبر کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو کہ ایک دن ضرور کامیابی ملے گی تمہیں۔ میرا دل اس کے لیے دکھتا کیونکہ میں نے اسے پڑھانے میں اپنی ساری زندگی لگا دی تھی۔ میں نے اپنے ہر خواب کو قربان کر دیا تھا تاکہ کاشف اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ اب جب وہ تعلیم مکمل کر چکا تھا تو میری امید تھی کہ وہ جلدی ہی اچھی نوکری پالے اور ہم دونوں کی زندگی بدل جائے گی۔ میں نے خواب دیکھے تھے کہ کاشف ایک دن اچھی پوزیشن پر ہوگا اور میں فخر سے لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ میرا بیٹا ہے دنیا والوں، مگر شاید میری قسمت سکھ لکھا ہی نہیں تھا۔ زندگی نے مجھ سے ہر خوشی چھین لی تھی اور مجھے صرف غم دیے۔ جب بھی میں نے سوچا کہ اب اچھے دن آنے والے ہیں تو قسمت نے مجھ پر ایک اور ضرب لگائی۔ میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا جب میں چین کی نیند سو سکا۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پریشانی میرے سر پر منڈلاتی رہی۔ پہلے بیوی کی موت، پھر عدیل کا غائب ہونا اور اب میرے بیٹے کے دکھ نے میری کمر توڑ دی تھی۔ ایک دن کاشف بائک پر انٹرویو دینے جا رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور دھوپ نکل چکی تھی۔ کاشف نے نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنے اور اپنی فائل سنبھالی۔ اس نے مجھ سے دعا کروائی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی بہت ساری۔ میں نے کہا کہ بیٹا اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اور تمہیں کامیابی ملے گی۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ ابا آج انشاءاللہ اچھی خبر لے کر آؤں گا۔ وہ بائک پر بیٹھا اور انجن سٹارٹ کیا۔ میں دروازے پر کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہاتھ ہلایا اور مسکرایا۔ میں نے بھی ہاتھ ہلایا اور دل میں پھر سے دعا کی۔ میں نے سوچا کہ آج شاید کاشف کی قسمت کھل جائے گی اور اسے نوکری مل جائے۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر نماز پڑھی اور اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کی۔ میں نے کہا کہ اے اللہ، میں نے اپنی ساری زندگی محنت کی ہے، آپ میرے بیٹے کو کامیابی دے۔ دوپہر کا وقت ہوا اور میں گھر میں انتظار کر رہا تھا۔ کاشف نے کہا تھا کہ وہ دوپہر تک واپس آ جائے گا۔
میں نے کھانا بنایا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ گھڑی کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ شاید انٹرویو لمبا چل رہا ہو۔ تبھی باہر سے شور کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا دروازے پر لوگوں کا ہجوم جمع ہو رہا تھا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں تیزی سے باہر نکلا۔ میں نے بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بیٹا خون میں لت پت پڑا تھا۔ ایک تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا۔ ٹرک والا بھاگ چکا تھا اور لوگ صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھا تو دیکھا کاشف کا جسم بے حرکت تھا۔ میرا جوان بیٹا میرا بڑھاپے کا سہارا میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا۔ میں نے چیخ ماری، اس کے سر کو اپنی گود میں لیا اور زور زور سے بلایا۔ میں نے کہا کہ کاشف بیٹا آنکھ کھولو، ابا کو دیکھو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ بیٹا۔ لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانس رک چکی تھی۔ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں اس کی لاش سے لپٹ کر دھاڑے مارتا رہا مگر وہ واپس نہ آیا۔ میں نے اس کے چہرے کو اپنے آنسوں سے دھویا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ میں نے کہا کہ بیٹا تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا اس دنیا میں، اب میں کس کے سہارے جیوں گا؟ تم میری زندگی تھے، میری امید تھے اور تم چلے گئے۔ لوگوں نے مجھے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی لیکن میں نہیں ہٹا۔ میں اپنے بیٹے کو پکڑے رہا اور روتا رہا۔ کاشف کی موت سے میری ساری امیدیں، ساری خواہشیں اور ساری محنت ایک لمحے میں خاک میں مل گئی۔ اب میں اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گیا تھا، نہ جمع پونجی تھی، نہ سہارا۔ میرے پاس نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی دوست۔ میں اس دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ لوگوں نے کاشف کی لاش کو ہسپتال پہنچایا لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور کفن پہنایا۔ میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے قبر میں اتارا۔ جب مٹی میں اس کے کفن پر پڑی تو میرا دل پھٹ گیا۔ میں قبر کے پاس بیٹھ کر رویا اور کہا کہ بیٹا تم نے ابا کو بہت جلدی چھوڑ دیا، میں اب کیسے جیوں گا اس بھری دنیا میں؟ میں نے ساری رات قبرستان میں گزاری اور اپنے بیٹے سے باتیں کرتا رہا۔ کاشف کی موت کے بعد میری زندگی ایک اندھیرے میں تبدیل ہو گئی۔ میں دن رات روتا رہتا اور اس کی یادوں میں کھویا رہتا۔ گھر میں اس کی ہر چیز مجھے اس کی یاد دلاتی، اس کے کپڑے، اس کی کتابیں اور اس کی تصویریں، سب کچھ میرے دل میں چھرا گھونپتے۔ میں نے اس کے کمرے کو جوں کا توں رکھا اور روزانہ وہاں بیٹھ کر روتا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ خواب ہے اور کاشف واپس آ جائے گا، لیکن یہ حقیقت تھی اور سچ تھا جس سے بھاگا نہیں جا سکتا تھا۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجھے پھر سے محنت کرنی پڑی۔ اس عمر میں کوئی بھاری کام نہیں ہو سکتا تھا مجھ سے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپتے تھے اور کمر میں درد رہتا تھا اکثر۔ میں نے سوچا کہ کیا کام کروں جو میرے بس میں ہو۔ میرے پاس کچھ پیسے بچے ہوئے تھے جو میں نے کاشف کی شادی کے لیے جمع کیے تھے۔ اب ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے وہ پیسے لے کر ایک پرانا جوتا پالش کا سامان خریدا اور اسی پرانے ہوٹل کے باہر جوتے پالش کرنے کا سامان لگا لیا جس ہوٹل میں میں کبھی عزت سے ویٹر تھا۔ اسی کا باہر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر لوگوں کے جوتے چمکاتا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا۔ پہلے دن جب میں وہاں بیٹھا تو میری آنکھوں میں شرم سے آنسو آ گئے۔ لوگ مجھے پہچانتے اور حیرت سے دیکھتے کہ وہ رحیم جو کبھی یہاں ویٹر تھا آج جوتے پالش کر رہا ہے۔ ہوٹل کا نیا مالک بہت تنگ نظر تھا۔ وہ اپنی جوانی اور طاقت پر مست تھا۔ اسے اپنی دولت پر بہت غرور تھا۔ وہ اکثر مجھے دھمکیاں دیتا تھا کہ میں اس کے ہوٹل کے سامنے ایک بدنما دھبا ہوں۔ وہ کہتا کیا بھکاری کی طرح لگتے ہو، میرے ہوٹل کے سامنے مت بیٹھو، مگر میں منتیں کرتا کہ صاحب یہی میرا ٹھکانہ ہے، مجھے مت اجاڑو۔ میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، صرف اپنا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں خاموشی سے سب سہتا اور دل میں اپنے بیٹے کاشف کو یاد کرتا۔ جب کوئی مجھے برا بھلا کہتا تو میں خاموش رہتا اور صرف اپنا کام کرتا رہتا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا لیا تھا کہ اب میری زندگی میں عزت کی کوئی جگہ نہیں بچی۔ جب کاشف چھوٹا تھا تو وہ کہتا تھا آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس کی معصوم باتیں سن کر مسکراتا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا، لیکن اب اس کی یادیں میرے دل میں خنجر کی طرح چبھتی تھیں۔ آج اگر وہ زندہ ہوتا تو شاید مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ مجھے
اس کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ جب رات کو میں اپنے کمرے میں تنہا ہوتا تو اس کی یادیں مجھے گھیر لیتی۔ میں اس کی تصویر دیکھتا اور روتا رہتا۔ میں سوچتا کہ اگر وہ ہوتا تو مجھے سہارا ضرور دیتا اور میں اس بڑھاپے میں آرام سے رہتا، لیکن قسمت نے مجھے یہ سکھ نہیں دیا اور میرے بیٹوں کو مجھ سے چھین لیا۔ تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ رات کو جب میں گھر لوٹتا تو اندھیرا اور خاموشی میرا استقبال کرتی۔ کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں تھا کہ کیسے ہو، کیا کھاؤ گے۔ میں کھانا پکاتا اور اکیلا ہی کھا لیتا۔ کئی بار تو میں بھوکا سو جاتا کیونکہ کھانا پکانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی مجھ میں۔ میں سوچتا تھا کہ زندگی نے مجھے کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے، جہاں میں بالکل تنہا ہوں اور کوئی میرا اپنا نہیں۔ ہر جمعہ کو میں قبرستان جاتا اور کاشف کی قبر پر پھول رکھتا۔ میں کہتا کہ بیٹا، تمہارا ابا اب بوڑھا ہو گیا ہے اور تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ تمہارے پاس آنے کے لیے بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ کس دوراہے پر زندگی آ گئی ہے۔ میں سسک پڑتا۔ کبھی کبھی میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے تو میں پیدل چلا جاتا۔ کاشف کی یادیں ہی میرا وہ سہارا تھیں اور میں انہی کے سہارے جی رہا تھا۔ جب بھی مجھے زندگی سے مایوسی ہوتی تو میں اس کی تصویر دیکھتا اور حوصلہ ملتا۔ میں سوچتا کہ اس نے میرے لیے کتنی محنت کی تھی اور میں اس کی محنت کو برباد نہیں ہونے دے سکتا۔ میں نے زندہ رہنا تھا، چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہو۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنی زندگی ایمان کے ساتھ گزار سکوں۔ لیکن جب ہوٹل کے مالک نے مجھے ٹھوکر مار کر زخمی کر دیا تھا اور میرا سامان سڑک پر بکھیر دیا تو مجھے لگا میں بھی کاشف کی طرح مر گیا ہوں۔ میں خون آلود ماتھے کے ساتھ سڑک پر بکھرے برش چن رہا تھا۔ میری آنکھوں میں درد تھا لیکن زیادہ تکلیف دل کو ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں میں روک نہیں سکتا تھا کیونکہ درد اور ذلت دونوں ناقابل برداشت تھیں۔ میرے ہاتھ پالش کی سیاہی اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے میلے کچیلے ہاتھوں سے اپنا ماتھا پکڑا اور خون روکنے کی کوشش کی۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا مگر کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا، نہ کوئی مدد کو آ رہا تھا۔ سب تماشا دیکھ رہے تھے میرا، جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ ہوٹل کا مالک مجھ پر چیخ رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ، دیکھ تو صحیح تیرے بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی اچانک سڑک پر سائرن کی آواز گونجی۔ تیز اور بلند آواز نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی اور پولیس کی موبائلوں کے ساتھ ایک کالی سرکاری گاڑی وہاں آ کر رکی۔ گاڑی بہت شاندار تھی اور اس کی چمک دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی بڑا آدمی آیا ہے۔ گاڑی پر جھنڈا لگا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ واقعی کوئی بڑا افسر آیا ہے۔ سرکاری جھنڈا ہوا میں لہرا رہا تھا اور پولیس کی گاڑیاں گاڑی کے آگے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ ہوٹل کا مالک فوراً الرٹ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی وزیر یا بڑا افسر اس کے ہوٹل میں کھانا کھانے آیا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور اپنی ٹائی سیدھی کرتے ہوئے آگے بڑھا تاکہ افسر کا استقبال کر سکے۔ اس کے چہرے پر چاپلوسی بھری مسکراہٹ تھی اور وہ اپنے ہاتھ ملتا ہوا آگے بڑھا۔ پولیس والے تیزی سے گاڑیوں سے اترے۔ ان کی وردیاں کڑک تھیں اور وہ بڑی چستی سے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ کچھ نے ارد گرد کو دیکھا اور کچھ نے بھیڑ کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ ہوٹل کا مالک جھک کر خوش آمدید کہنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں اب بھی ایک ہاتھ سے اپنے سر کو پکڑے دوسرے ہاتھ سے زمین پر پھیلے اپنے سامان کو جمع کر رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ صاحب لوگ بھی مجھے مارے نہ۔ اتنے میں سرکاری گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک وجیحہ نوجوان باہر نکلا۔ وہ تقریباً 25 سال کا ہوگا۔ میں نے ہلکی سی جھلک دیکھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جو بہت مہنگا لگ رہا تھا۔ آنکھوں پر کالا چشمہ تھا۔ وہ بہت باروب لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں خاص کشش تھی۔ اس کے چلنے کا انداز اور اس کی وضع قطع سے صاف ظاہر تھا کہ اس علاقے کا کوئی بڑا افسر ہے۔ ہوٹل کا مالک ہاتھ بڑھا کر اس کی طرف لپکا۔ اس نے بڑے جوش سے کہا، خوش آمدید، ہمارے ہوٹل میں آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ہمیں بتایا ہوتا تو ہم خاص انتظامات کرتے۔ براہ کرم اندر تشریف لائے، میں آپ کے لیے خاص ٹیبل تیار کروا دیتا ہوں۔ وہ بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا
کہ اس کے ہوٹل کا نام اب پورے شہر میں مشہور ہو جائے گا۔ مگر اس نوجوان افسر نے ہوٹل کے مالک کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کی نظریں سیدھی زمین پر پڑے مجھ بوڑھے پر جمی تھی جو سڑک پر گرا اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ افسر کی آنکھیں میری طرف لگی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر حیرت اور تکلیف کے آثار تھے۔ اس نے ہوٹل کے مالک کو نظر انداز کیا اور سر مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے گھور رہا ہے تو میں اور بھی ڈر گیا۔ یا اللہ، اب مزید مجھ میں آزمائش سہنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میں نے اپنا سارا سامان اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اپنے ماتھے پر ہاتھ لے جا کر اسے سلام کرتے ہوئے جو ہی وہاں سے جانے لگا تو نوجوان افسر نے اپنا چشمہ اتارا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا درد نمایاں ہو گیا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور بھیڑ کو چیرتا ہوا میری طرف آیا۔ ہوٹل کا مالک حیران رہ گیا اور بولا، سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو ایک فقیر ہے، ایک بوڑھا موچی ہے۔ میں اسے ابھی ہٹوا دیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ سمجھا کہ شاید افسر کو اس بوڑھے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ پولیس والے بھی آگے بڑھے اور انہوں نے سوچا کہ شاید افسر صاحب چاہتے ہیں کہ اس بوڑھے کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، مگر نوجوان افسر نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور سیدھا میرے پاس آ کر وہیں سڑک پر میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر نے مہنگا سوٹ پہنے گندی سڑک پر گھٹنے ٹیک دیے۔ مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ایک موچی کے قدموں میں کیوں بیٹھ گیا ہے۔ لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید یہ بوڑھا کوئی خاص آدمی ہے۔ میں گھبرا گیا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، صاحب جی، میرے ہاتھ پالش سے کالے ہیں اور کپڑوں پر مٹی لگی ہے، آپ کے کپڑے مجھ غریب سے خراب ہو جائیں گے، آپ اٹھ جائیں یہاں سے براہ کرم۔ میں بہت شرمندہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی افسر میری وجہ سے اپنے کپڑے خراب کرے، مگر اس نوجوان نے میرا خون آلود ماتھے کو دیکھا، پھر میرے زخم کو دیکھا تو اس کا چہرہ غم سے بھر گیا۔ اس نے میرے کھردرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور پھر اس نے میرے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ وہ ہچکیوں میں رونے لگا، اس کے گرم آنسو میرے ہاتھوں پر گرنے لگے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچانک اس نے آنسو پوچھے اور اپنی لرزتی آواز میں کہا، بابا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں عدیل ہوں، آپ کا چھوٹا عدیل، جسے آپ برتن دھونے سے بچا کر اکیڈمی بھیجتے تھے، وہ یتیم بچہ جس کی آپ نے مدد کی تھی اور جسے آپ نے پڑھایا تھا۔ اس کی آواز میں درد تھا اور وہ پھر سے رونے لگا۔ میرے دماغ میں جیسے بجلی کوندی۔ عدیل؟ یہ نام سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میری دھندلی آنکھوں نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کی نم آنکھوں میں میرے لیے عقیدت تھی۔ ہاں، یہ وہی آنکھیں تھی، وہی معصومیت تھی، وہی نظریں تھی جو میں برسوں پہلے دیکھا کرتا تھا۔ بس اب چہرے پر افسری کا روب اور جوانی تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اب ایک بڑا آدمی بن گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پیار اور وہی احترام تھا۔ میرے لب کانپے اور میں نے کہا، عدیل، کیا واقعی یہ تم ہو؟ میری آواز لرز گئی اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم بھی کھو گئے میرے کاشف کی طرح اور میں تمہیں پھر کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ میری آواز بھیگ رہی تھی۔ عدیل تڑپ گیا، کاشف کو کیا ہوا؟ اسے مر گیا، مگر یار مجھے بہت اکیلا کر گیا۔ میں رونے لگا تو عدیل نے آگے بڑھ کر روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں زور سے بھر لیا۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے بولا، بابا مجھے معاف کر دیں، میں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا، میں آپ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ میرا چچا مجھے زبردستی گاؤں لے گیا تھا اور اس نے مجھے قید کر دیا تھا۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ میں چیخا، بہت گڑ گڑایا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ ایک رات میں نے کھڑکی توڑی اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں بہت مشکل سے وہاں سے فرار ہوا اور دوبارہ شہر واپس آنے کی کوشش کی اور سرکاری یتیم خانے میں پناہ لی۔ میں نے انہیں اپنی کہانی بتائی تو انہوں نے مجھے رکھ لیا، لیکن میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا۔ میں نے وہاں دن رات محنت کر کے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ میں صبح سے شام تک کام کرتا اور رات کو پڑھتا، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا
کہ میں افسر بنوں گا، آپ نے مجھ پر اتنا اعتماد کیا تھا اور مجھ پر اتنا خرچہ کیا تھا، میں آپ کی امیدوں کو توڑنا نہیں چاہتا تھا اور آج میں اپنا وعدہ پورا کر کے آیا ہوں۔ میں نے CSS کا امتحان پاس کیا اور اللہ نے مجھے کامیابی دی، آج میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے بابا۔ اگر آپ نے مجھے سہارا نہ دیا ہوتا تو میں آج بھی برتن دھو رہا ہوتا۔ اس نے مجھے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ ہوٹل کا مالک اور تماشائی یہ منظر دیکھ کر پتھر کے ہو گئے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عدیل نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا، اس نے بڑے پیار سے میرے بازو تھامے اور مجھے کھڑا کیا اور اپنی جیب سے سفید رومال نکال کر میرا چہرہ صاف کیا، پھر بہت احتیاط سے میرے زخم کو صاف کیا۔ میرے چہرے سے خون پہنچا۔ اس نے ہوٹل کے مالک کی طرف دیکھا جو اب شرمندگی اور خوف سے پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ مالک کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور وہ کانپ رہا تھا۔ عدیل کی آنکھوں میں اب افسر والا جلال لوٹ آیا۔ اس کی نظروں میں شدید غصہ تھا اور لہجہ انتہائی سخت ہو گیا۔ اس نے مالک کی طرف پر جلال نظروں سے دیکھا۔ جس شخص کو تم نے حقارت سے ٹھوکر ماری ہے نا، وہ میرے بہت بڑے محسن ہیں، وہ میرے بابا ہیں، میرے استاد ہیں، میرے باپ کی جگہ ہیں اور میری زندگی بدلنے والے ہیں۔ تم نے اپنی طاقت کے نشے میں ایک بزرگ کی تذلیل کی ہے۔ تم نے ایک ایسے انسان کو ٹھوکر ماری ہے جس نے میری زندگی بنائی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے ایک بے گناہ بوڑھے پر ہاتھ اٹھایا۔ ہوٹل کا مالک شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اس کا سر نیچے جھک گیا اور وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ بھیگی بلی بن کر آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی آواز لرز رہی تھی، اور تب ہی ایک دم اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، بابا جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میں آپ کو پہچان نہیں سکا، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں۔ میں شرمندہ ہوں آپ سے اور آپ سے معافی مانگتا ہوں، برائے کرم مجھے معاف کر دیں۔ عدیل نے اسے ڈانٹا، یاد رکھو طاقت کمزوروں کو کچلنے کے لیے نہیں، ان کا سہارا بننے کے لیے ہوتی ہے۔ جب اللہ تمہیں طاقت دیتا ہے تو یہ امتحان ہوتا ہے کہ تم اسے کیسے استعمال کرتے ہو۔ اگر تم نے طاقت کا غلط استعمال کیا تو اللہ تم سے سب کچھ چھین لے گا، اور آج سے میں تمہارا یہ ہوٹل سیل کر رہا ہوں تاکہ تم میں انسانیت آئے اور غریب لوگ کیڑے مکوڑے نہ لگیں۔ میں نے عدیل کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا اسے چھوڑ دو، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور یہی کافی ہے اس کے لیے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے اور ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ عدیل مجھے اپنی سرکاری گاڑی تک لے گیا بڑے احترام سے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھایا اور بولا، بابا آج کے بعد آپ کو کبھی کام نہیں کرنا پڑے گا، آپ کی محنت کے دن ختم ہو گئے، آج سے آپ میرے ساتھ رہیں گے، میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میری ہر چیز آپ کی ہے۔ آپ وہ عزت پائیں گے جس کے آپ حقدار ہیں۔ آپ نے مجھے زندگی دی ہے اور اب میں آپ کی خدمت کروں گا۔ تو میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ میں گاڑی کی نرم سیٹ پر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کی سیٹ اتنی آرام دہ تھی کہ میں برسوں سے ایسے آرام سے نہیں بیٹھا تھا۔ وہ ہوٹل پیچھے رہ گیا تھا جہاں میں نے اپنی جوانی اور بڑھاپا گزارا تھا، وہ جگہ جہاں مجھے میری غربت کی وجہ سے ذلیل کیا گیا، لیکن اب میرے دل سے بوجھ اتر گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک لمبے عرصے بعد میرے دل کو سکون ملا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ نیکی کبھی رہ گا نہیں جاتی، وہ لوٹ کر ضرور آتی ہے، اور اکثر وہاں سے آتی ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ایک یتیم کو سہارا دیا تھا اور کسی بدلے کی توقع نہیں کی تھی اسے، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کی تھی، اور آج جب میں بے سہارا ہوا تو اللہ نے اسی یتیم کو میرا سہارا بنا کر بھیج دیا۔ اللہ کی یہ حکمت دے کر میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ میری آنکھوں سے شکر کے آنسو بہہ رہے تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے، غم کے نہیں، اور دل کہہ رہا تھا کہ بے شک اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا اور ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے، لیکن آج میرے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ عدیل نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔
اس کی مسکراہٹ میں پیار تھا اور شکر گزاری تھی۔ میں نے اسی لمحے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔